طریقت جو ہے وہ طریقے سے ہے۔ واہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتہ تھا؟ واہ کیا یہ شریعت کی بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتہ تھی؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو خانقاہیں ہیں یہ مساجد کے ہوتے ہوئے ان کی کوئی ضرورت نہیں، کیا ہے ذرا اس کو واضح کریں نا سر اس کو۔ تو وہ مسجد کے ساتھ ایک متصل چبوترا جو تھا جہاں اصحاب صفہ بیٹھا کرتے تھے، یہ بیسیکلی اخذ تو وہیں سے کیا گیا۔ جو لائنیں آج چائلڈ اسپیشلسٹ کے باہر لگی ہوتی ہیں مساجد کے باہر، مساجد کی بات، مولوی اور فقیر یہ جھگڑا شروع سے چلتا چلا آ رہا ہے، یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے؟ یہ ظاہر اور باطن کا جھگڑا ہے۔ میں تو جب سے یہ بات مجھے سمجھ آئی تو ایک الگ مزہ آنے لگا زندگی میں۔ ایک معاملہ ہے تصور شیخ کا، اس کے حوالے سے بہت سے لوگ بہت ساری باتیں بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ کہتے ہیں یہ تو بہت شرکیہ بڑا خطرناک قسم کا عقیدہ ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے تو رب کو نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا۔ آج جو غلطی ہم کر رہے ہیں نا علی بھائی، کہ آپ کسی سے بھی کہیں نا کہ اللہ کی راہ پہ چل لو، وہ کہے گا آپ کو کہ ایمان شرط، اخلاص شرط ہے، ساری باتیں بتائے گا، بہت اچھی بات ہے، ایک چیز مس کر دیتے ہیں۔ یہ دور شف سرکار کا دور ہے، چمی والی سرکار بھی ہیں، تو طرح طرح کی سرکاروں کا یہ دور ہے۔ ہمارے استاد کہتے تھے کہ جب تک بے وقوف زندہ ہیں عقل مند بھوکا نہیں مرے گا۔ لوگوں کے حال پہ نہیں، ان کے مال پہ نظر ہے، اسی کو آگے بٹھایا جاتا ہے جو مالدار ہو۔ اللہ والوں کے یہ تھوڑی کام تھے۔ ایک رائے حق کا متلاشی ہے، رائے سلوک کا متلاشی ہے، اسے ایک سچا پیر چاہیے، سچا رہنما چاہیے، تو کوئی پیرامیٹر دیں۔ اقبال نے کچھ اصول بتائے۔ اقبال نے کہا کہ اگر کسی کو راہبر اور رہنما بنانا ہے تو دیکھو اس کے اندر یہ 3 باتیں ہیں، اور امام اہل سنت نے 4 باتیں بتائیں کہ اگر کسی کو پیر جو ہے وہ بنانا ہو تو یہ 4 باتیں اس کے اندر دیکھی جائیں۔ آج ہم بہت ایک زبردست موضوع ہمارے پاس ہے، پیری اور مریدی اور عصر حاضر۔ تو اس حوالے سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو راہ طریقت ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، حضور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے اس اعتراض کی، اور یہ کیوں ہے؟ راہ طریقت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، طریقت جو ہے وہ طریقے سے ہے۔ واہ، نبی کے طریقے کو ہی طریقت کہا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، حضور کے طریقے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو ہی طریقت کہا جاتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک ہے شریعت اور ایک ہے طریقت۔ شریعت میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5۔ آقا کریم علیہ السلام کتنی نمازیں ادا فرماتے تھے؟ 6۔ تہجد کی نماز بھی حضور ادا فرماتے۔ تو جو راہ طریقت والا ہے وہ 6 نمازیں پڑھتا ہے، واہ، وہ حضور کے طریقے کو اپناتا ہے، اس لیے اس کو طریقت کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ دین اسلام میں یہ ہے کہ میانہ روی اختیار کرو، جی، نہ زیادتی ہو نہ نہ کمی ہو۔ لیکن حضور علیہ السلام کے کاشانہ اقدس میں بانٹ دیتے سب فقیروں میں جو بھی نعمت نبی کے گھر آتی۔ واہ، آپ نے کوئی دنیاوی مال و متاع تو جمع نہیں فرمایا۔ واہ، جب حدیث شریف ہے کہ میانہ روی اختیار کرو تنگ دستی سے، تو نبی کا طریقہ کیا ہوا؟ واہ واہ واہ۔ تو طریقت والے وہ طریقہ اپناتے ہیں۔ دیکھیں نا، کیا یہ شریعت کا فارمولہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتہ تھا؟ واہ، کیا یہ شریعت کی بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتہ تھی؟ واہ، جنہوں نے اپنے گھر کا سارا مالی حضور کے قدموں پہ نثار واہ کیا۔ واہ واہ۔ تو یہ جو طریقت ہے یہی طریقہ ہے۔ شریعت بنیاد ہے، طریقت اس کے اوپر ہے۔ واہ، یا یوں کہیں کہ شریعت ظاہر پہ لاگو ہوتی ہے اور طریقت جو ہے وہ باطن کا معاملہ ہے۔ اچھا، ہاں، مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ شریعت میں یہ ہے کہ آپ کا لباس، آپ کا جسم، جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تینوں کا پاک ہونا
ضروری نماز کی شرائط میں سے طہارت. اب طریقت والے کہتے ہیں کہ جب تم نے لباس پاک کر لیا، تم نے جگہ کو پاک کر لیا، تم نے کپڑے پاک کر لیے، ذرا دل کو بھی پاک کر. واہ 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 واہ، کیا عمدہ بات. یہ ہے طریقت. واہ. شریعت بنیاد ہے، اور اب جو اس کے اوپر ایک دوسرا مالا آپ نے چڑھایا ہے اس کا نام ہے طریقت. واہ. اور اگر مزید آپ اس پہ آگے جاتے ہیں تو پھر اس پہ معرفت، پھر حقیقت. اب بلڈنگ جتنی اونچی لے جائیں آپ، عمارت جتنی اوپر لے جائیں، لیکن بنیاد شریعت ہے. اس کے بغیر نہیں ہے. اگر شریعت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے پھر کچھ بھی نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو خانقاہیں ہیں یہ مساجد کے ہوتے ہوئے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خانقاہی نظام تو کچھ باہر سے آ گیا ہے. تو مساجد اور خانقاہ یہ دو چیزیں الگ ہیں یا یہ کیا ہے؟ ذرا اس کو واضح کریں نا سر اس کو. اصل میں مسجد نبوی شریف کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ صرف وہاں نماز ادا نہیں ہوتی تھی، وہاں اصحاب صفہ کا چبوترا بھی تھا. واہ. جہاں وہ غریب اصحاب جو ہے وہ ٹھہرا کرتے تھے. واہ. اور حضور ان کی دلجوئی فرماتے تھے. واہ. تربیت بھی فرماتے تھے. جتنی احادیث ہم تک پہنچی ہیں، جن اصحاب نے روایت کیا ہے، ان میں زیادہ تر جو ہے وہ اصحاب صفہ میں سے تھے. حضرت ابو ہریرہ لے لیں، حضرت عبداللہ بن مسعود لے لیں، حضرت سلمان فارسی لے لیں، کئی وہیں رہتے تھے. تو وہ مسجد کے ساتھ ایک متصل چبوترا جو تھا جہاں اصحاب صفہ بیٹھا کرتے تھے، وہی تو صوفیہ کرام، صوفی بیسکلی اصحاب صفہ سے ہے. واہ واہ. وہی طریق کہ جہاں بیٹھ کر جس کے پاس کوئی جگہ نہیں آ جائے، وہ خانقاہی نظام یہ بیسکلی اخذ تو وہیں سے کیا گیا کہ وہاں آ کے بیٹھیں، لنگر بھی کھا لیں. اور ایسا نظام علی بھائی کہ جس میں امیر بھی آتے تھے، غریب بھی آتے تھے. اس ہاتھ سے آتا تھا، اس ہاتھ سے کسی غریب کی مدد کر دی جاتی تھی. کوئی سائل بیٹھا، اس کو کہتے تھے تم ابھی بیٹھو، ابھی تمہارا حصہ نہیں آیا، کیونکہ یہ جو رقم آئی ہے یہ اس کی ہے. دینے والے بھی آ رہے ہوتے تھے. اور سرکار دو عالم کا مسجد میں بھی یہی صلی اللہ علیہ وسلم یہی معمول رہا. اور وہ جو کاملین تھے وہ نہ جمع نہ طمع نہ منع. واہ واہ واہ. آنے والے کے لیے دسترخوان ہوتا تھا، جانے والے کے لیے راہ گزر ہے. جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا، سب کی خیر، سب کا بھلا، سب کے لیے دعائیں کی جاتی. واہ واہ. اپنے تو اپنے، غیر مسلم آتے تھے. واہ واہ واہ. یہ خانقاہی نظام تو یہ تو بیسیکلی بہت بڑا ایک کتھارسس کا ذریعہ تھا. سر اس سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو مسجد نبوی کا روحانی نظام تھا اس کا اگر عکس ہمیں کہیں نظر آتا ہے تو وہ خانقاہی نظام میں نظر آتا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. ہماری مساجد تو صرف تالا بند، بلکہ مسافر آ کے مسجد میں ٹھہرا کرتے تھے. مسجد میں جو ہے وہ نکاح ہوتے تھے، مسجد میں لوگوں کے مسائل حل ہوتے تھے. حضور علیہ السلام آنے والے قافلوں سے ملاقات فرمایا کرتے تھے. تعلیم و تربیت کا ایک سلسلہ ہوتا تھا. آج تو ہم نے مسجد کو صرف نماز تک محدود کر دیا. یہی وجہ ہے کہ دوسرے معاملات کے لیے اب ہم کہیں اور دیکھتے ہیں. بلکہ ہمارے بچپن میں تو یہ حال تھا کہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ہم اپنے بچپن کی بات کریں تو ایک دن میں مغرب پڑھ کے نکلا تو ایک بڑی بھی کھڑی ہوئی ہیں، کہنے لگی میرے بچے کو درود پڑھ کے دم کر دو. میں بھی بچہ تھا. میں نے کہا دادی اس سے کیا ہوگا؟ کہنے لگی بیٹا یہ جو جتنے لوگ ہیں نیک لوگ ہیں ابھی نکلیں گے، سبحان اللہ، درود پڑھیں گے، سبحان اللہ، اور بچوں کو دم کریں گے، بچے ٹھیک ہو جائیں گے. اور بچے واقعی ٹھیک ہو جاتے تھے. جو لائنیں آج چائلڈ اسپیشلسٹ کے باہر لگی ہوتی ہیں مساجد کے باہر. واہ کیا عمدہ مثال. خانقاہ میں چلے گئے، کسی بزرگ سے اپنے لیے دعا کرا دی، دعا خیر ہو گئی، کرم ہوگا انشاءاللہ. آج وہ نفسیاتی ہاسپٹل کے باہر لائنیں لگی ہوئی. تو جب ہم نے اپنے ہی طریقوں کو چھوڑ دیا ہے، کتنا لاس کیا ہم نے، بہت لاس. اغیار کے طریقوں پہ چل رہے ہیں تو اس سے آپ دیکھ لیں اس وقت کون کون سی بیماریاں ہیں، کتنی انزائٹی ہے، کتنا ڈپریشن ہے. برباد کر لیا سر ہم نے. مولوی اور فقیر یہ جھگڑا شروع سے چلتا چلا آ رہا ہے. خواجگان چشت کو بھی پڑھتے ہیں
اور آج بھی بدرجہ اتم موجود ہے. مولانا روم نے فرمایا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم. تو یہ جو جھگڑا ہے یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے؟ یہ ظاہر اور باطن کا جھگڑا ہے. اچھا. ایک ظاہر دیکھ رہا ہے اور ایک جو ہے وہ باطنی دنیا پہ اس کی نظر ہے، اندر کی دنیا کی، من کی دنیا کی بات کرتا ہے. اب ایک صاحب حال ہے اور ایک صاحب قال ہے. یا اس کو آسان الفاظ میں کہیں، ایک عالم ہے اور ایک عارف ہے، دونوں میں فرق ہے. ایک در والا ہے اور ایک گھر والا ہے. واہ واہ واہ. ایک بتانے والا ہے اور ایک دکھانے والا ہے. واہ واہ، کیا فرق تو آ جائے گا اس میں. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ آپ جتنا بلند ہوتے جاتے ہیں، یعنی جتنے اوپر سے آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں وہ آپ کو وہ اتنی چھوٹی نظر آتی ہے. ایسا ہی ہے. کبھی کبھی آپ کبھی سفر کر رہے ہوں پلین میں تو آپ کو نیچے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے سے گھر نظر آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں نظر آتی ہیں کہ یار یہ کیا ہے، دانے دانے سے. اگر اس کو آپ آسان الفاظ میں سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ مثال سمجھیے. میں تو جب سے یہ بات مجھے سمجھ آئی تو ایک الگ مزہ آنے لگا زندگی میں. ارشاد. کہ گاؤں میں اگر آپ سندھ میں چلے جائیں، یہ جو دیہی علاقے ہیں، گاؤں میں چلے جائیں، انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں تو وہاں جو گاؤں ہوتا ہے نا وہاں لڑائی اور ہوتی ہے. یعنی یہ مہر ہے، یہ جتوئی ہے، قبائلی ہاں یہ لشاری ہے، یہ مزاری ہے، وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. شدید نفرت، شدید لڑائی. ایک ہی گاؤں میں رہ کر برادریوں کی آپس میں لڑائی کس بات پہ ہوتی ہے کہ یہ دوسری برادری والا ہے. لیکن جب وہ بڑے شہر میں آ جاتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی کراچی میں آ گیا، یہاں یہ لڑائی نہیں ہوتی. یہاں کیا لڑائی ہوتی ہے؟ یہ اردو بولنے والا ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ پٹھان ہے. اب سندھ کے اندر کی لڑائی اور تھی، یہاں آ کے وہ سندھی ہو گیا، قبائلی لڑائی ختم ہو گئی. یہاں سے آپ اٹھیں، آپ چلے جائیں دبئی، وہاں لڑائی کیا ہوتی ہے؟ یہ پاکستانی ہے، یہ انڈین ہے، یہ بنگلہ دیشی ہے، یہ فلپائنی ہے، یہ فلاں ہے. اب لڑائی کی نوعیت بدل وہاں سندھی پنجابی پٹھان سب ایک ہو گئے یار یہ پاکستانی ہے بس. پاکستانی. آپ یورپ چلے جائیں، وہاں لڑائی دوسری ہے، کہتے ہیں یہ مسلم ہے اور یہ نان مسلم ہے. پاکستانی بنگالی یہ بھی ختم ہو گئے، مسلم نان مسلم. اور اگر علی بھائی آپ مریخ پہ چلے جائیں، چاند پہ، واہ 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 واہ، انسان ہے یا یہ کوئی ایلین ہے، کون ہے؟ انسان ہی کوئی نظر آ جائے آپ کو، بس کوئی انسان کو انسان ہی تلاش کرے گا وہاں پہ. کوئی بھائی مثال کے طور پہ مثال مریخ پہ کسی کو انسان نظر آ جائے وہ تو کتنا خوش ہوگا کہ انسان کوئی نظر آئے. آپ نے وہ مثال دی کہ 14 طبق روشن ہو گئے ہیں. واہ واہ. اسی طرح علی بھائی جو شخص جس کی سطح ہے سوچنے کی یا جہاں وہ کھڑا ہوا ہے وہ سمجھتا ہے یہی سب کچھ ہے. واہ واہ واہ. تو یہ جو صوفیہ کرام ہے یہ بہت بلند پرواز ہوتے ہیں. اللہ انہیں بلند خیال عطا فرماتا ہے. ان کی سوچ، ان کا ادراک بہت، من کی دنیا ان کی صاف ہوتی، قوت پرواز ملی ہوتی. تو یہ ان چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں نہیں پڑتے. یہ علمی کتابی جھگڑوں سے بہت بلند. واہ 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 واہ، کیا عمدہ بات کی ہو رہی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جو شخص اتنے بلند ہو وہ اس جگہ کہاں کھڑا ہوگا، اس کے مسئلے ہی بدل گئے. سر یہ ایک معاملہ ہے تصور شیخ کا، اس کے حوالے سے بہت سے لوگ بہت ساری باتیں بھی کرتے ہیں. یہاں تک کہ کہتے ہیں یہ تو بہت شرکیہ، بڑا خطرناک قسم کا عقیدہ ہے اور تصوف میں کہ اس کو بہت کنٹروورشل ہے. تو سر اس کی حقیقت کیا ہے؟ تصور شیخ بھی کہا جاتا ہے اور تصور جانا بھی کہا جاتا ہے. واہ. یعنی اپنے محبوب کا تصور کرنا. جو لوگ شیخ کو اپنا محبوب رکھتے ہیں تو وہ اس تصور میں کھوئے رہتے ہیں. بنیادی طور پر یہ تصور جو ہے وہ محسن کا تصور ہے. واہ، محسن کا تصور. دیکھیں میں نے تو رب کو نہیں دیکھا،
آپ نے بھی نہیں دیکھا، انشاءاللہ جنت میں دیکھیں گے، دیدار الہی ہو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو جس نے اللہ کی راہ دکھائی جی، اس محسن کا تصور نگاہوں میں رہے۔ واہ، اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ تصور شیخ کی جو برکات ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان کہیں غلط کام کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ شیخ کا تصور جو ہے اسے بعض معاملات میں روک رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے سم ٹائم کہ وہ اتنا زیادہ تصور ہر وقت نگاہوں میں ہوتا ہے تو وہ اس کو خواب میں بھی اس کی رہنمائی ہو رہی ہوتی ہے، یعنی سوتے وقت بھی اس کو وہ دیکھتا ہے کہ شیخ مسکرا رہے ہیں، پتہ چلا کہ اس کے اس عمل سے وہ خوش ہو رہے ہیں، تنبیہ فرما رہے ہیں، غصہ ہو رہا ہے تو وہ اس چیز سے، تو اس طرح اشارے مل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو میں سمجھ پایا ہوں بحیثیت ایک طالب علم کے، جی، ظاہر ہے یہ جو موضوع آپ نے رکھا ہے یہ تو عارفین کا موضوع ہے، یہ تو کاملین کا موضوع ہے، میں تو ایک طالب علم ہوں، بہت حساس موضوع ہے، اور بہت حساس موضوع ہے، اور میں تو اس راہ کا ایک ادنا سا مسافر ہوں۔ جو میں سمجھ پایا ہوں، جی جی، میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ شیخ کا تصور جو ہے بنیادی طور پر یہ ہے کہ میں اپنے شیخ کو دیکھ رہا ہوں، بالفرض میں اپنے بابا مجید اللہ شاہ صاحب سے اگر اکتساب فیض ہے تو میں انہیں دیکھ رہا ہوں، ان کا چہرہ میری نگاہوں میں، ٹھیک ہو گیا، انہوں نے اپنے شیخ کو دیکھا اور ان کا تصور ان کی نگاہوں میں، انہوں نے اپنے شیخ کو دیکھا، انہوں نے اپنے شیخ، اگر سلسلہ چشتیہ ہے تو انہوں نے بابا نظام الدین اولیاء کو دیکھا، حضرت نظام الدین اولیاء نے بابا فرید کو دیکھا، بابا فرید نے حضرت بختیار کاکی علیہ رحمت کو دیکھا، حضرت بختیار کاکی علیہ رحمت نے خواجہ خواجگان خواجہ معین الحق والدین کو دیکھا، انہوں نے حضرت اپنے شیخ حضرت عثمان ہارونی کو دیکھا، سلسلہ یوں ہی آگے بڑھتا رہا اور یہ سلسلہ پہنچا حضرت امام حسن بصری تک۔ سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جن کو دیکھا وہ شخصیت کون تھی؟ مولا علی کو دیکھا، مولا علی نے رسول پاک کو دیکھا اور رسول پاک نے خود پروردگار کو دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو ہم دیکھنے والوں کی نگاہ دیکھ رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، تو یہ بیسیکلی اسی راہ کے سارے مسافر ہیں اور یہ راستہ وہی ہے۔ اب اس کو آپ تصور شیخ کہیں، اسے راہ سلوک کہیں، راہ معرفت کہیں، راہ حقیقت کہیں، نام کوئی بھی دیں، بنیادی طور پر یہ سارے چراغ جو ہے وہ اسی راہ کے ہیں جو آپ کو لے کر جاتے ہیں سراج منیرہ تک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی کہ یہ شب معراج تک جوڑ دیتا ہے آپ کو، سالک کو۔ جیسے مجھے اپنے بچپن میں کچھ استاد ہیں تو ان کا بار بار خیال آتا ہے، ذہن میں رہتا ہے، ان کی باتیں یاد رہتی ہیں، تصور آتا ہے، ماں کا بھی تصور رہتا ہے، باپ کا بھی تصور رہتا ہے ذہن میں، اپنے مطلب قریبی لوگ کو۔ انسان ہے نا، کبھی کسی کی کہی ہوئی بات آپ کوئی ایسا فیل کرنے لگتے ہیں تو وہ چہرہ سامنے آ جاتا ہے، تو بسا اوقات بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے، اور جس چہرے کو وہ بار بار تصور میں رکھتا ہے، کہنے والے تو کہتے ہیں، بعض مفسرین نے لکھا بھی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا جب ان کو لے کر گئیں تو انہوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو دیکھا، تصور میں دیکھا سامنے وہ کھڑے ہوئے اور منع کر رہے ہیں۔ تو یہ روحانی تصرف بھی ہے اور یہ ایک فیض کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ واہ، جس چیز کو آپ ہر وقت نگاہوں میں رکھیں گے تو اس سے فیض تو آپ کو مل رہا ہوگا نا۔ واہ، ایک محسن کا، ایک مربی کا، ایک راستہ دکھانے والے کا تصور شیخ ہے جو ہمیں اللہ تک لے جاتا ہے، توحید سے متصل تصور ہے۔ سر اسی راہ کے مسافر ہیں سارے، یہ سارے تو ہمیں مطلب بتاتے ہیں کہ یہ خالق تک جانے کا راستہ ہے، خالق تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ تو وہ جو انگلی پکڑ کے ہمیں چلا رہا ہوتا ہے، جو ہمیں وہ راہ دکھا رہا ہوتا ہے، وہ تو بنیادی طور پہ محسن ہے ہمارا۔ کیوں اللہ نے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، واہ، انعام یافتگان کے راستے پر چلا، کس نے حکم دیا؟ اللہ پاک نے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر انعام کی۔ تو اب دیکھیے
آپ آج جو غلطی ہم کر رہے ہیں نا علی بھائی بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ آپ کسی سے بھی کہیں نا کہ اللہ کی راہ پہ چلنا ہو کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، وہ کہے گا آپ کو کہ ایمان شرط ہے، اخلاص شرط ہے، آپ رزق حلال شرط ہے، ساری باتیں بتائے گا، بہت اچھی بات ہے۔ ایک چیز مس کر دیتے ہیں کہ کوئی ایسا فرد، کوئی ایسا مینٹور، کوئی ایسا استاد، کوئی ایسا شیخ جو اس راہ سے گزرا ہوا ہو، اس راہ کی باریکیوں کو جانتا ہو کہ شیطان کیسے کیسے اور کہاں کہاں وار کرتا ہے۔ دیکھیں شیطان جو ہے نا بہت اچھا سیلز مین ہے، اچھا، ہاں اس کی کمال پروڈکٹ بیچتا ہے۔ اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ شخص نمازی ہے تو یہ شراب نہیں پیے گا، تو اس کو شراب کے بارے میں نہیں بتائے گا، اس کو کہے گا تو غیبت کر، اس کو حسد میں ڈال دے گا، جیلسی میں ڈال دے گا، جس دام میں وہ آ جائے آرام سے، جس کی جو فیلڈ ہے لعین اس کو اسی طریقے سے گمراہ کرتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی راہ سلوک پہ چلتا ہے تو وہاں اس کو کچھ خیالات آتے ہیں، کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں تو وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں میں کامل ہو گیا، تو شیخ بتاتا ہے کہ یہ والی چیزیں جو ہیں وہ تمہیں گمراہ کرنے کے لیے آئی ہیں، تمہاری منزل بہت آگے ہے۔ مثلاً ایک آدمی نے لاہور جانا ہے اور راستے میں حیدرآباد آیا، اب حیدرآباد میں جو ہے نا وہ چوڑیاں بہت اچھی ہیں، ربڑی مزیدار ہے، چوڑیوں کی کھنک بھی ہے اور ربڑی بھی ہے اور پلہ مچھلی بھی ہے اور ٹھنڈی سڑک بھی ہے۔ اب وہ سمجھتا ہے راہ سلوک یہی ہے، وہ یہاں اتر جاتا ہے۔ تو شیخ بتاتا ہے بیٹا ان چیزوں میں الجھنا نہیں ہے، تیری منزل کچھ اور ہے۔ خانپور آیا وہ اس کے پیڑے ہی دیکھ کے وہ مست ہو گیا، نہ 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 بیٹا آگے چل۔ یہی بات اقبال نے سمجھائی، اقبال نے کہا کہ کھویا نہ جا صنم کدائے کائنات میں، واہ، کھویا نہ جا صنم کدائے کائنات میں، محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول، واہ، تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہوں تو محمل نہ کر قبول، واہ، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، واہ، باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول۔ آج کے زمانے میں جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ دور شف شف سرکار کا دور ہے، یہ دور بلی والی سرکار کا، ڈانس والی سرکار کا، کرنٹ والی سرکار کا، چمی والی سرکار بھی ہیں، تو طرح طرح کی سرکاروں کا یہ دور ہے۔ تو یہ تو سر لوگ تانے دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو یہ آپ کا صوفیزم ہے، دیکھیں یہ آپ کا راہ طریقت راہ سلوک ہے۔ تو یہ لوگ کس راستے سے یہاں پر آ گئے ہیں؟ مطلب یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے استاد کہتے تھے کہ جب تک بے وقوف زندہ ہیں عقل مند بھوکا نہیں مرے گا۔ تو پہلے تو یہ بسوں میں چڑھ کر منجن بیچتے تھے، اچھا، یا صدر میں مجمع لگا کے اپنے کرتب دکھاتے تھے۔ تو جب سے سوشل میڈیا آیا تو، اور پھر ہمارے ہاں جو ایک اس وقت ملکی حالات ہیں، کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تو تنکے کا سہارا چاہیے۔ اب لوگ بھی اس قدر انزائٹی ڈپریشن میں ہیں کہ انہیں کوئی بھی شعبدے باز نظر آتا ہے وہ سمجھتے ہیں یہاں سے ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا، معاملہ حل ہو جائے گا ہمارا۔ تو جس طرح پاکستان میں تمام ادارے ہی آپ کے سامنے ان کا حال زبو حالی ہر جگہ ہے، الا ماشاء اللہ کوئی ادارہ ہمارا بچا ہوا ہو، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ تو اسی طرح یہ جو فیلڈ تھی، یہاں بھی یہ جتنے نام آپ نے گنوائے ہیں اس طرح کے، بڑی لمبی فہرست ہے۔ اس کی وجہ ہے نا کہ سب سے آسان طریقہ ہے، کوئی کمانا نہیں پڑے گا، کسب معاش نہیں کرنا پڑے گا، لوگ ہاتھ بھی چومیں گے، پیسے بھی دیں گے، پبلسٹی بھی ہو رہی ہے۔ ایک نیگیٹو مارکیٹنگ ہوتی ہے، ایک پازیٹیو مارکیٹنگ۔ پازیٹیو مارکیٹنگ میں پیسہ بھی لگتا ہے، ٹائم بھی لگتا ہے، محنت بھی لگتی ہے۔ نیگیٹو مارکیٹنگ میں تو اب جو نہیں بھی پسند کر رہا وہ بھی اس کی ویڈیو کو وائرل کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ دیکھو کیا کر رہا ہے، مشہور تو ہو گیا بندہ۔
ان کو اس سے فرق ہی نہیں ہے کہ وہ تو کہتے ہیں بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. اور باقی پورے ملک میں جس طرح کے مسائل ہیں، ہر ادارہ جس طرح وہاں، کیا صحافت میں 2 نمبری نہیں ہے؟ کیا سیاست میں 2 نمبر نہیں ہے؟ کیا بزنس میں 2 نمبری نہیں ہے؟ کون سا شعبہ ہے کہ جس میں جو ہے نا وہ 2 نمبری نہیں ہو رہی؟ تو اسی طرح یہ والی فیلڈ میں ہے، وہ اس میں بھی داخل ہو گئے. ہے تو قوم ایک ہی. بالکل ایسا ہی ہے. تو مجھے ایک بات بتائیے علی بھائی، کاپی کس کی آتی ہے؟ اصل کی، برانڈ کی. برانڈ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی اصل ہوں گے تو یہ ان کے نام کو کیش کرا رہے ہیں نا. واہ واہ واہ، کیا عمدہ بات ہے. تو ہم باقی چیزوں کی برائی نہیں کرتے، ہم صرف اس فیلڈ کو پکڑ لیتے ہیں. بھائی ہر شعبے میں اس طرح کے لوگ آ گئے ہیں، لیکن اصل لوگ بھی موجود ہیں. اسی لیے اقبال نے کہا کہ زمانے میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں. ہم نے رہزن کو ہی رہبر بنا لیا. قصور میں سمجھتا ہوں ان کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے کہ ہم نے ایسوں کو پرموٹ ہی کیوں کیا. اور ایک بات بڑی اہم ہے جو سمجھنے کی ہے، جو ہماری قوم جو ہے نا وہ شاید سمجھ نہیں پا رہی اس بات کو. ایک ہوتا ہے عامل اور ایک ہوتا ہے کامل. عامل کون ہوتا ہے؟ عملیات کرنے والا، جھاڑ پھونک کرنے والے، یہ جو ہوتے ہیں یہ عامل کہلاتے ہیں. ہم نے ہر عامل کو جو ہے نا وہ بابا بنا دیا، بزرگ بنا دیا، اللہ والا بنا دیا. نہیں، یہ ایک الگ فیلڈ ہے. جیسے طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، باقی فیلڈ ہیں، تو ایسے یہ جھاڑ پھونک کرنے والے جو ہوتے ہیں یہ عامل کہلاتے ہیں. ایک کاملین ہے جو اللہ والے ہیں. طریقت ایک الگ چیز ہے اور یہ عاملین الگ، بالکل الگ، دونوں الگ الگ چیزیں. یہ بات اس کو یوں سمجھیے، ایک بھکاری ہے، ایک فقیر ہے. فقیر ہے. بھکاری کون ہے؟ جو در 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 پہ جا کے مانگتا ہے. یہ جتنے ہیں میں تو ان کو بھکاری ہی کہوں گا نا، کہ لوگوں کے حال پہ نہیں، ان کے مال پہ نظر ہے. اسی کو آگے بٹھایا جاتا ہے جو مالدار ہو. اللہ والوں کے یہ تھوڑی کام تھے. تو یہ بنیادی طور پر وہی مانگنے والے ہیں. کرتب بدل گئے، انداز بدل گئے. تو اب آپ دیکھیے کہ کاملین جو ہیں وہ اللہ والے وہ الگ ہیں. ہم اپنے بابا جی کو دیکھتے تھے، کبھی کسی سے نہ انہوں نے کبھی تعویذ لکھتے تھے اور نہ کبھی کسی سے کوئی تما رکھتے تھے. ایک دفعہ ایک شخص آ گیا بابا مجید اللہ شاہ صاحب کے پاس، بہت ضد کی اس نے کہ حضرت کوئی کچھ لکھ کے دے دیں. میری بیوی نے کہا لے کر ہی آنا حضرت، تعویذ لے کر آئے حضرت سے. ہم نے کہا ہم فقیر لوگ ہیں، ہم دعا کر دیتے ہیں، تعویذ وغیرہ کا ہمارا معاملہ، کہیں اور چلے جائیے. جب وہ بضد ہو گیا، حضرت بھی موڈ میں تھے، کچھ لکھ کے دے دیا. اور چند ماہ گزرے تو وہ ایک دن وہ ڈبہ لے کر آ گیا، جوڑا کپڑے کا ڈبہ، اور آ گیا. کہا حضور آپ کی دعا کی برکت سے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا معاملہ، آپ بس یہ قبول کیجئے. بابا صاحب جلال میں آ گئے. کیا بات ہے، فرمایا تم فقیر کی دعا کی قیمت دینا چاہتے ہو؟ کیسے شاندار لوگ. واہ واہ واہ. چلیے، واہ واہ واہ. کبھی کسی سے کوئی طمع نہیں، منع نہیں. کوئی کہاں گئے یہ لوگ سر؟ غاروں میں یا مزاروں میں. سر یہ جو ایک ہمارا پرانا خانقاہی نظام تھا، اور ایک آج بھی خانقاہی نظام موجود ہے اور اچھا نظام بھی ہے، لیکن ان میں تنظیمی اور تحریکی معاملات کا کچھ زیادہ عمل دخل نظر آ رہا ہے. کیا یہ درست ہے، ایسا ہونا چاہیے، یا وہی پیٹرن صحیح تھا جو پہلے تھا؟ دیکھیں علی بھائی، میں بحیثیت ایک طالب علم کے جو میں سمجھ پایا ہوں، تحریک اور تنظیم میں تو پہلے ایک فرق ہے نا، اس کو سمجھیے. جی جی. تحریک تو کسی واقعے، کسی حادثے کے سبب بنتی ہے. واقعہ ختم ہوتا ہے تو تحریک بھی ختم ہو جاتی ہے. تنظیم بنائی جاتی ہے، آرگنائز کی جاتی ہے، اس کو پورا سسٹم بنتا ہے. خانقاہی نظام میں میں نے یہ چیز نہیں دیکھی. تنظیم اور تحریک دونوں نہیں ہیں. یہ تحریکیں تو بنی جس میں انہوں نے حصہ لیا، خانقاہوں والوں نے بھی اس میں حصہ لیا، کردار ادا کیا، بڑی بڑی تحریکوں میں حصہ لیا انہوں نے. لیکن تنظیمی نیٹ ورک کو اس طرح کے خانقاہی نظام میں نظر نہیں آتے. اولیاء کاملین کا ایک طریقہ تھا، کسی بھی علاقے میں جہاں ان کی ڈیوٹی لگتی وہاں جا کر بیٹھ جاتے. دن میں مخلوق کی خدمت، رات میں رب کی عبادت. اور پھر جو حاضر ہوتا لنگر وہ چل رہے ہوتے، لوگوں کی معاملات سن رہے ہوتے ان کو.
اس میں کیا ہوتا کہ کچھ لوگ وہ تیار کرتے اپنے جنہیں وہ خلفاء کو نائبین کو، ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی کہ آپ کی ڈیوٹی فلاں علاقے میں ہے، آپ وہاں چلے جائیں، آپ فلاں شہر میں چلیں، یا جو جہاں سے آیا ہوا ہوتا اس کو تربیت دے کے اپنے پاس جو ہے وہ تزکیہ کروا کے اس کو تعلیم دے کر اسے بھیج دیا جاتا کہ تم جا کے اپنے علاقے میں مخلوق کی خدمت کرو۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا تھا کہ ہر علاقے میں جب ایک شخص آ کے بیٹھتا اور وہ جب خدمت کرتا، کوئی چشتی سلسلے سے بزرگ ہوتے، کوئی نقش بندی سلسلے سے بزرگ ہوتے، اپنے اپنے لوگوں کو تیار کرتے، اس طرح کے مسائل نہیں ہوتے تھے۔ تنظیم بنانے میں جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے، وہ جب بڑی تنظیم بنتی ہے تو اس کے لیے بڑا فنڈ چاہیے ہوتا ہے۔ جتنی بڑی آرگنائزیشن ہوگی اتنا بڑا فنڈ چاہیے ہوگا۔ اچھا، پھر اس میں عہدے بھی بنیں گے۔ جب عہدے بنیں گے تو آپس میں جو ہے وہ حسد بھی پیدا ہوگا، چیزیں بھی پیدا ہوں گی، ایک دوڑ بھی شروع ہو جائے گی۔ پھر جتنا زیادہ چندہ آئے گا اتنا آپ مقصد سے ہٹتے چلے جائیں گے۔ مال جو ہے وہ ضرورت ہے، مقصد نہیں ہوتا، لیکن جب مال بہت زیادہ ہو جائے تو پھر وہ مال ہی مقصد بن جاتا ہے، وہ روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ یہ کاملین کے جو آستانے خانقاہی نظام ہے، یہ بنیادی طور پر باطنی بیماریوں کا یہاں علاج ہوتا ہے۔ لیکن جب ان کو آپ نوٹ گننے پہ لگا دیں گے، جب آپ ان کو اسی دنیا داری کے معاملات میں کہ کتنا فنڈ آ رہا ہے اور کہاں انویسٹ کرنا ہے اور کتنا، اور تو آپ پھر وہ ایک آرگنائزیشن میں لگ جاتے ہیں۔ آرگنائزیشن مجبور کر دیتی ہے۔ اچھا، پھر ایک سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے جو میں سمجھ پایا کہ کیوں اولیاء کاملین اس طرح کی تنظیمی آرگنائزیشن نہیں بناتے تھے، اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، این جی او مطلب اس طرح کی نہیں بناتے تھے، جبکہ کام سارے وہ وہی کرتے تھے جو این جی اوز کرتی ہے، خدمت خلق ہو رہی ہے، لنگر چل رہے ہیں، لوگوں کی معاونت ہو رہی ہے، لیکن اس کو پراپر طریقے سے کیوں نہیں کرتے تھے؟ جی، جو میں سمجھ پایا ہوں اس کی وجہ کہ جب اتنی بڑی تنظیم اور اتنا بڑا نیٹ ورک آپ جب بناتے ہیں نا، پھر آپ کہیں پر کلمہ حق کہنا ہو نا تو وہاں آپ کمپرومائز کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں سارا نیٹ ورک ہمارا بند نہ ہو جائے۔ بھائی مجھے فلاں فنڈ کر رہا ہے، اس کے مفاد کے خلاف جملہ میں کیسے کہوں گا؟ کیوں؟ ہمارے اولیاء کاملین نے جیلیں نہیں کاٹی، اسیری نہیں کاٹی، آئمہ مجتہدین نے کیا ان کے جنازے نہیں نکلے جیلوں سے؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کلمہ حق کہا، کمپرومائز نہیں کیا، نہ اتنا بڑا کوئی انہوں نے سسٹم لے کر چلے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ خانقاہی نظام کو اپنے حساب سے کام کرنا چاہیے، باقی معاملات، تنظیمی معاملات، ریاست کی ذمہ داریاں وہ ریاست کو کام کرتے ہیں۔ یہ پرفتن دور ہے، اب اس میں بہت کنفیوژن ہے۔ ایک راہ حق کا متلاشی ہے، راہ سلوک کا متلاشی ہے، اسے ایک سچا پیر چاہیے، سچا رہنما چاہیے، تو کوئی پیرامیٹر دیں کہ وہ آسانی سے تلاش کر لے۔ دیکھیں، پیرامیٹرز تو ہمارے بزرگوں نے پہلے سے دیے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ تم کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھو تو ضروری نہیں کہ وہ پیر ہو، روحانیت ہو، یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے۔ تو مکھی بھی اڑتی ہے، مچھر بھی اڑتا ہے، پرندے بھی اڑتے ہیں، دریا میں تیرتا ہوا دیکھو تو مچھلی بھی تیرتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی کمال نہیں ہے۔ دیکھنا کیا ہے، یہ دیکھو کیا وہ شریعت پہ عمل کرتا ہے، واہ، باشرہ ہے۔ ٹھیک، ایک چیز اقبال نے کچھ اصول بتائے۔ اقبال نے کہا کہ اگر کسی کو راہبر و رہنما بنانا ہے تو دیکھو اس کے اندر یہ 3 باتیں ہیں۔ کہا کون سی؟ کہا نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ واہ واہ۔ اور امام اہل سنت نے 4 باتیں بتائیں کہ اگر کسی کو پیر جو ہے وہ بنانا ہو، مرشد بنانا ہو، ہادی اور راہبر بنانا ہو، تو یہ 4 باتیں اس کے اندر دیکھی جائیں۔ نمبر 1، اس کا جو سلسلہ ہے، سلسلہ طریقت، وہ متصل ہے، منقطع تو نہیں ہے۔ واہ، جس کی ابھی گفتگو کی کہ
یہاں جہاں سے انہیں اجازت و خلافت ملی ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک متصل ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ دیکھیں کہ اس کے عقائد و نظریات صحیح ہیں، خوش عقیدہ مسلمان ہے، عقیدہ درست ہے اس کا، اگر ہے تو دوسری شرط بھی پوری ہو گئی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ فاسق نہ ہو۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اعلانیہ گناہ کر رہا ہو، سر عام شریعت نے جس کو گناہ قرار دیا اور وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، تو ایسے شخص کو پیر نہیں بنانا چاہیے۔ یعنی ایسی علامات جو مطلب پبلکلی وہ ایسے گناہ ناؤن ہے، مشہور ہے یہ آدمی کہ یہ شرابی ہے، یہ گناہ گار ہے، مطلب یہ کوئی بھی اس میں وہ ہے جس کا گناہ مشہور ہو ایسے شخص کو۔ تیسری یہ چیز ہے۔ چوتھی بات یہ بتائی کہ اس کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے قرآن و سنت کا کہ فرائض علوم کو وہ سمجھتا ہو، اور ساتھ میں دینی اگر کوئی مسئلہ اس کو درپیش ہو تو وہ قرآن و سنت سے اس کو نکال سکے، اس کا استنباط کر سکے۔ اگر یہ 4 باتیں اس شخص میں ہیں تو ایسے شخص کو آپ اپنا پیر بنا سکتے ہیں، مرشد بنا سکتے ہیں، ہادی اور رہبر اور رہنما بنا سکتے ہیں۔ اگر یہ علامات نہیں پائی جاتی تو ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بجائے اس کو خواہ وہ ہوا میں اڑ کے دکھا دے، چھو بنتر کر کے دکھا، کچھ بھی کر کے دکھائے۔ یہ 4 شرائط ضروری ہیں، یہ شرائط بتائے ہیں، ان پر اس کو پرکھا جائے گا۔ اگر اس کسوٹی پہ وہ پورا اترتا ہے تو موسٹ ویلکم۔